بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام لوگوں کی ہدایت سے نا امید ہو گئے اور پروردگار عالم نے بتایا انہیں کہ اب ان میں ایمان لانے والے کوئی نہیں، پھر نوح علیہ السلام نے یہی بد دعا کرنی شروع کر دی جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے۔ اور کہا نوح علیہ السلام نے کہ اے میرے پروردگار، اس زمین میں کسی کافر کے بسنے کی جگہ نہ چھوڑو، اگر تو ان کو زندہ چھوڑے گا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کرتے رہیں گے اور ان کی اولاد کا سلسلہ بھی گمراہی پر قائم رہے گا۔ پھر نوح علیہ السلام نے دعا فرمائی، اے میرے پروردگار، مجھ کو اور میرے ماں باپ کو بخش دے اور اس کو بھی جو مومن ہو کر میرے گھر میں داخل ہوا ہے، اور مومن مرد اور مومن عورتوں کو بخش دے۔ پروردگار عالم نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور کشتی بنانے کا حکم دیا، جیسا کہ حق باری تعالیٰ نے فرمایا سورہ ہود میں، اے نوح، تو ہماری وحی کے مطابق کشتی تیار کر اور اب مجھ سے ان کے متعلق کچھ نہ کہنا، بلا شک یہ غرق ہونے والے ہیں۔ تفسیر ابن جریر اور ابن ابی حاتم میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک درخت بویا جو 100 سال تک بڑھتا رہا، پھر اس کو کاٹ کر تختے بنائے، پھر کشتی بنانی شروع کی تو لوگ مذاق اڑاتے کہ اس خشکی میں کشتی کی کیا ضرورت ہے اور یہ کیسے چلے گی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا کہ ان قریب تم لوگ دیکھ لو گے۔ اور بعض روایت میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو پروردگار عالم نے حکم دیا کہ لکڑیاں کاٹ کر تختے بناؤ، پھر کشتی بناؤ۔ 1 سال میں کشتی تیار ہوئی، پھر مکمل تیاری میں 100 سال لگ گئے۔ کشتی کا طول 80 ہاتھ کا تھا اور عرض 50 ہاتھ کا، پھر اندر باہر سے روغن کیا گیا۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ طول 1200 ہاتھ کا تھا اور عرض 600 ہاتھ اور اندرونی اونچائی 30 ہاتھ کی تھی، اور اس کے 3 درجے تھے، ہر درجہ 10 ہاتھ اونچا تھا۔ سب سے نیچے کے درجے میں چوپائے اور جنگلی جانور سوار کیے گئے، اور درمیانی حصے میں انسان، اور سب سے اوپر کے حصے میں پرندے تھے، اور دروازہ چوڑائی میں لگا ہوا تھا، اور اوپر سے کشتی بالکل بند تھی۔ کشتی میں ہر چیز کا جوڑا سوار کیا گیا۔ کشتی میں نباتات وغیرہ کے بیج بھی رکھے گئے۔ کشتی میں سب سے پہلے پرندوں میں سے درہ یعنی فاختہ، اور کچھ روایت میں بلبل، اور کچھ روایت میں ہدہد، اور کچھ روایت میں ابابیل کا ذکر کیا گیا ہے، سوار ہوا۔ اور سب سے آخر میں جب گدھا سوار ہونے لگا تو ابلیس مردود گدھے کی دم کے ساتھ لٹک گیا۔ گدھے کے 2 اگلے پاؤں کشتی میں پہنچ گئے اور پچھلا دھڑ بوجھل ہو گیا، اٹھ نہ سکا۔ ادھر حضرت نوح علیہ السلام جلدی کر رہے تھے۔ آخر نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ آجا، اگرچہ تیرے ساتھ شیطان بھی ہو۔ تب گدھا بھی چڑھ گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب تمام مویشی کشتی پر سوار کر دیے تو لوگوں نے کہا کہ شیر کی موجودگی میں مویشی آرام کیسے کریں گے؟ تو پروردگار عالم نے شیر پر بخار ڈال دیا اور شیر بخار کی وجہ سے پڑا رہا۔ مویشی اطمینان سے رہے، اس سے پہلے زمین پر بخار کی بیماری نہ تھی۔ وہ کشتی انہیں لے کر موجوں میں پہاڑوں کی طرح جا رہی تھی۔ پھر نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا جو ایک کنارے پر تھا کہ اے بیٹے، ہماری کشتی پر سوار ہو جا اور کافروں کا ساتھ چھوڑ دے۔ بیٹے نے کہا، میں پہاڑ کی پناہ لے لوں گا جو مجھے بچائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ آج اللہ کے حکم سے کوئی بچانے والا نہیں مگر جس پر خدا کا رحم ہو۔ اور ان دونوں کے درمیان ایک موج حائل ہوئی اور کنعان غرق ہو گیا۔ پھر یہ لوگ کشتی میں رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کشتی کا منہ مکہ مکرمہ کی طرف کر دیا۔ پھر وہ 40 دن تک بیت اللہ شریف کا طواف کرتی رہی۔ پھر پروردگار عالم نے زمین اور آسمان کو پانی روکنے کا حکم دیا، چنانچہ سورہ ہود میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور فرمایا گیا، اے زمین
تو اپنا پانی نگل جا، اور اے آسمان بس کر، تھم جا۔ پھر پانی خشک کر دیا اور کام پورا کر دیا، اور کشتی جودی پہاڑ پر جا لگی۔ اور فرمایا پھر نوح علیہ السلام نے وہاں سے کوے کو بھیجا کہ جا کر خشکی کی خبر لے آئے۔ کوہ مردار کھانے لگ گیا، دیر ہو گئی اور واپس نہ آیا، تو حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کو روانہ کیا تو وہ خشکی کی خبر لے آیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب خشکی کی خبر سنی تو جودی پہاڑ سے نیچے اترے اور وہاں ایک بستی بنائی جس کا نام سمانین رکھا۔ پھر وہاں ایک دن جب صبح کے وقت لوگ اٹھے تو ہر ایک کی زبان بدلی ہوئی تھی۔ 80 زبانیں بولتے تھے، جن میں سے اعلیٰ زبان عربی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو پروردگار عالم نے سب زبانیں سکھا کر بھیجا تھا، ان سب کو اپنی اپنی زبان میں سمجھاتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں مسلمان لوگ رجب کی 10ویں تاریخ کو سوار ہوئے۔ کشتی مشرق و مغرب میں پھرتی رہی، 6 مہینے تک جودی پہاڑ پر ٹھہری رہی۔ پھر محرم کے مہینے میں عاشورہ کے دن لوگ اس سے اترے۔ اس دن لوگوں نے روزہ رکھا۔ ابن جریر رضی اللہ عنہ سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اصحاب نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ خداوند سے دعا کریں کہ پروردگار عالم ایسا کوئی مردہ زندہ فرمائے کہ جس نے کشتی نوح دیکھی ہو، کہ ہم اس سے کشتی کے بارے میں معلومات کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک ٹیلے سے مٹھی اٹھائی، پھر فرمایا جانتے ہو یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ پنڈلی ہے حام بن نوح علیہ السلام کی۔ پھر آپ نے اپنی لکڑی اس ٹیلے پر مار کر کہا اللہ کے حکم سے اٹھ کھڑا ہو۔ اسی وقت ایک بوڑھا سا آدمی اپنے سر سے مٹی جھاڑتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ نے فرمایا کیا تو بڑھاپے میں مرا تھا؟ اس نے جواب دیا نہیں، میں تو جوان مرا تھا، لیکن اب دل میں یہ ڈر پیدا ہو گیا کہ قیامت قائم ہو گئی۔ اس ڈر نے بوڑھا کر دیا۔ آپ نے فرمایا تو نے کشتی نوح دیکھی تھی؟ اس نے کہا ہاں دیکھی تھی، اس کے بارے میں بیان کر۔ اس نے کہا وہ 1200 ہاتھ لمبی اور 600 ہاتھ چوڑی اور 3 درجوں کی تھی۔ ایک میں چوپائے تھے، دوسرے درجے میں انسان اور تیسرے درجے میں پرندے تھے۔ اور جب جانوروں کا گوبر پھیل گیا تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو فرمایا کہ ہاتھی کی دم کو ہلاؤ۔ آپ علیہ السلام کے ہلانے سے اس سے نر اور مادہ خنزیر نکل آئے، کشتی کی میل کچیل کھانے لگے۔ بعض روایت میں ہے کہ خنزیر سے چوہے پیدا ہوئے۔ پھر جب چوہوں نے کشتی کو کاٹنا شروع کیا تو حکم ہوا کہ شیر کی پیشانی پر انگلی لگاؤ، اس سے بلی کا جوڑا پیدا ہو گیا۔ انہوں نے چوہوں کو بھگا دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو شہروں کے غرق ہونے کا علم کیسے ہوا؟ کہا نوح علیہ السلام نے کوے کو بھیجا شہروں کی خبر کے واسطے۔ وہ لاش پر جا کر بیٹھ گیا، دیر تک نہ آیا، اس لیے نوح علیہ السلام نے کوے کو ہمیشہ ڈرتے رہنے کی بد دعا فرمائی۔ اور پھر نوح علیہ السلام نے کبوتر کو بھیجا، وہ اپنی چونچ میں زیتون کے درخت کا پتا لایا اور اپنے پنجوں میں خشک مٹی لایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ شہر ڈوب چکے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے کبوتر کی گردن میں حسرہ کا توق ڈال دیا، اس لیے وہ امن کے ساتھ ہے، اور اس کے واسطے انس کی دعا کی، اس لیے وہ گھروں میں رہتا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے حکم سے جیسا تھا ویسا ہو جا۔ اسی وقت وہ مردہ دوبارہ مٹی ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کے بارے میں کئی اقوال ہیں۔ 950 سال تو تبلیغ میں گزرے، اور پوری عمر بعض کے نزدیک 1500 سال ہیں، اور کوئی 1400 سال بتاتے ہیں، اور بعض کے نزدیک 1700 سال بتاتے ہیں۔ واللہ عالم۔ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ تکمیل کو پہنچا۔